پہلا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان کی راتوں میں اپنے رفیق حیات سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا یہ صحیح ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب ہم کلام مقدس سے تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے رمضان کے راتوں میں اپنے بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حلال قرار دیا گیا ہے۔ ہوا یوں کہ ابتدائی اسلام میں صحابہ کرام کے لیے سحری کھانا یا پھر اپنے رفیق حیات سے ہم بستری کرنا اس وقت تک کہ جائز تھا جب تک کہ وہ سو نہ لے۔ اگر کوئی صحابی سو لیتے، وہ سونے کے بعد بیدار ہوتے، تو پھر ان کے لیے سحری کھانا اور رفیق حیات سے ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا تھا۔ چنانچہ چند صحابہ کرام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ صحابہ کرام سو کر کے اٹھے تو بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے یا پھر سحری کھا لیے۔ اللہ کے رسول کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا، اللہ کے رسول میں سو چکا تھا اور سو کر کے بیدار ہوا ہوں تو اپنے بیوی سے ہم بستری کر بیٹھا ہوں، میرے لیے معافی کی کیا شکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کی آیت نازل فرمائی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ اے ایمان والو تمہارے لیے رمضان کے راتوں میں اپنے بیوی سے ہم بستری کرنا حلال قرار دیا ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اے ایمان والو اپنے بیوی سے ہم بستری کرو رمضان کے راتوں میں، اور تم ان چیزوں کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ رکھا ہے، یعنی اولاد کی نعمت۔ تو پہلا سوال کا جواب یہ ہوا کہ رمضان کی رات میں اپنے رفیق حیات سے ہم بستری کرنا جائز ہے، اور یہ اس وقت تک کے جائز ہے جب تک کہ طلوع فجر نہ ہو جائے، صبح صادق نہ ہو جائے، اس وقت تک کہ انسان اپنے بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ کیا ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے؟ اس سوال کا جواب ہم بخاری اور مسلم کے اس حدیث سے پیش کرتے ہیں جس میں امی عائشہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر فی رمضان۔ امی عائشہ فرماتی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے رمضان میں فجر کا وقت اس حالت میں پاتے تھے کہ آپ جنوبی ہوا کرتے تھے، وَهُوَ جُنُوبٍ مِّن غَيْرِ حُلُومٍ۔ امی عائشہ نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ جنوبی اور ناپاک ہونا احتلام کا نہیں تھا بلکہ جنابت کی وجہ سے تھا۔ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ، چنانچہ اللہ کے رسول غسل کرتے اور اس کے بعد روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا یہ جائز ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ناپاک رہنے کا گناہ الگ ہے،